پہلی میٹنگ جو تھی وہ ریور راوی پروجیکٹ کے اوپر تھی، اور دوسری جو این سی سی ہے، نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے ہاؤسنگ کے اوپر، اس کی میٹنگ انہوں نے چیئر کی. اور ان دونوں میٹنگز میں جو فیصلے ہوئے، جو ان کا احوال ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ڈیولپمنٹس آج آپ کے لیے خصوصی طور پر ایک خوشخبری لایا ہوں جو میرے دوست سامنے بیٹھے ہوئے ان کے لیے. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ میری ذاتی ریکویسٹ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب نے اس کی اپروول دی، اور وہ آپ کے ساتھ اچھی خبر میں شیئر کروں گا ٹورڈز دا اینڈ، آپ کی کیوریوسٹی تاکہ بندی رہے پریس کانفرنس میں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو ریور راوی پروجیکٹ ہے، آج دوبارہ ریور راوی پروجیکٹ کے اوپر جب بات چیت ہوئی تو جو پہلا فوکس تھا پرائم منسٹر کا، جو پہلے سوالات تھے پرائم منسٹر کے، وہ انوائرمنٹ ریلیٹڈ تھے کہ یہ پروجیکٹ انوائرمنٹ میں کیسے ہیلپ کرے گا. پرائم منسٹر صاحب کو پنجاب کی طرف سے ایک پریزنٹیشن دی گئی تھی، چیف سیکرٹری پنجاب کی طرف سے، آج سے 2 سے 3 مہینے پہلے، جس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ پچھلے 20 سے 25 سالوں میں لاہور کی جو گروتھ ہے وہ آلموسٹ دگنی ہوئی ہے. لینڈ ایکوائر کرنے کے چکر میں اس کی جو آپ کہیں کہ ہارزنٹل اس کی گروتھ ہوئی ہے، پھیلاؤ ہوا ہے شہر کا، وہ تقریباً ڈبل ہو گیا. اور جو ایگریکلچرل لینڈ تھی لارجر لاہور ڈسٹرکٹ جو ہے، وہ 65% سے کم ہو کے 49% کے قریب چلا گیا. سو اتنی ایگریکلچرل لینڈ جو ہے وہ شرنک ہو رہی ہے. آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بے ہنگم، ان پلانڈ، بغیر کسی منصوبے کے جو آبادیاں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. نہ ان کے گندے پانی کے نکاس کا کہیں پر کوئی سوچا جاتا ہے لانگ ٹرم، نہ ان کے لیے روڈز کا جو نیٹ ورک ہے ان کا، بجلی، الیکٹریسٹی، گیس. تو بنیادی جو پرپس تھا اس منصوبے کو لانے کا وہ تھا ہی ماحولیات کا بچاؤ. تو پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ لاہور کے قریب ایک نیا شہر بنایا جائے جو کہ انیویٹیبل ہے. انیویٹیبل اس لیے ہے کہ اگر ہم پلانڈ سٹی نہیں بھی بنائیں گے تو ان پلانڈ گروتھ تو ہو رہی ہے، اس نے ویسے ہی وہاں تک بڑھ جانا ہے. اب اگر آپ لاہور کو دیکھیں تو پتوں کی تک تو لاہور آلموسٹ جا چکا ہے، مانگا منڈی پتوں کی تک، اور اسی طرح دوسری سائڈز پہ قصور کی طرف دیکھیے کتنا آگے تک چلا گیا ہے. تو ان پلانڈ اس نے بڑھنا، اس سے بہتر ہے کہ پلانڈ کرے. دوسرا اسپیکٹ اس میں ہے راوی ریور، دریائے راوی. آج ہم اس کو دریائے راوی اس لیے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ دریائے راوی ہے، اس کی ایک ثقافت ہے، اس کے دونوں کناروں پہ بسنے والے لوگوں کی بود و باش، لائیولی ہوڈ، اس کی ایک ثقافت، لوگ جو ٹیلز ہیں، فوک ٹیلز ہیں، وہ ہم نے سن رکھی ہیں، کہانیاں، قصے. لیکن آج تو وہ ایک گندے پانی کا جوہر ہے. اس میں سال میں کوئی 1 آدھ مہینہ پانی آتا، باقی سارا ٹائم تو اس میں گندگی کا پانی بہتا ہے. آپ نے جو اسکول میں ریور راوی کے بارے میں پڑھا تھا، جب آپ اپنے چھوٹے بچے کو اگر جا کے کہیں گے کہ یہ دریا ہے تو ایسے ہی ہے جیسے نواز شریف صاحب کے بارے میں کہیں کہ یہ ایماندار سیاستدان ہے، جیسے ان کا ایمانداری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ایسے ہی راوی کا ریور کے ساتھ، دریا کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. کیونکہ بچپن سے جب ہم سنتے ہیں دریا کا لفظ، ندی کا لفظ، تو وہ صاف پاک پانی ہوتا ہے. آپ ایک چشمے کو امیجن کرتے ہیں، ایک بہتے ہوئے دریا کو امیجن کرتے ہیں، اس کی آواز کو امیجن کرتے ہیں، اس کی خوبصورتی کو امیجن کرتے ہیں، اس کے ارد گرد ہریالی کو امیجن کرتے ہیں، اس کے ارد گرد لائیولی ہوڈ کو امیجن کرتے ہیں. لیکن اب وہاں کیا ہے؟ توفن، بدبو. جیسے کرپشن کی پاکستان میں توفن اور بدبو ہے جو چیخ چیخ کے NRO مانگ رہی ہے، اسی طریقے سے توفن اور بدبو جو ہے وہ اس ریور راوی کے اندر سے نکل رہی ہے، جو جوہر بنا ہوا ہے، گندے پانی کے نکاس کا نالہ ہے. یہ ہر شہری کے لیے بہت تکلیف دہ ہے. اور خصوصاً پھر آپ کو پتا ہے پرائم منسٹر عمران خان لاہور شہر کے باسی ہیں، انہوں نے پرانا لاہور بھی دیکھا ہوا ہے جو صاف ستھرا تھا، اور پھر جو وہاں پر قبضہ مافیا اور یہ جو سیاسی قبضہ مافیا تھی، جنہوں نے اپنے کرندوں کو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا کے دی، پلاٹوں کی
لوٹ مار کی اور اس شہر کے کلچر کو بھی اور اس شہر کی آب و ہوا کو بھی, اس شہر کے سکون کو تباہ کیا. تو پرائم منسٹر صاحب کا بہت کنسرن ہے جو لاہور کا واٹر ٹیبل نیچے گیا ہے, پانی اب زمین سے لینا مشکل ہے, لیتے ہیں تو وہ زہریلا پانی ہے, اگر آپ اسے ٹریٹمنٹ کے بغیر پیتے ہیں تو اس سے آپ کو بے شمار بیماریاں ہونے کا خدشہ ہے. تو اس ساری سچویشن میں یہ پلان کیا گیا. اصل پلان تھا کہ ریور راوی کو صاف کیسے کیا جائے, ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائی جائیں. جیسے آپ کو پتا ہے یورپ میں ریور ٹیمز ہے, جیسے وہ شہروں کے اندر ان کی ٹرم جو ہے وہ ٹریٹڈ, ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے کہ وہ ٹریٹڈ ریور ہے, اس میں جو واٹر ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے, اس کے بہاؤ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. تو واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ لگا کے جو پانی اس کے اندر گندا آتا ہے اس کو صاف کیا جائے تاکہ وہ فصلوں میں استعمال ہونے کے لیے آگے استعمال ہو سکے, اور اس کے علاوہ اس میں کچھ نیا پانی بھی ڈالا جائے سٹور کر کے پیچھے ڈیم بنا کے, تاکہ پورا سال کچھ نہ کچھ بہاؤ صاف پانی کا وہاں پر رہے. یہ تھا منصوبہ. اور آف کورس ریور بینکس بنانے پڑتے ہیں اس کے لیے تاکہ دریا کا کٹاؤ نہ ہو جیسے پوری دنیا میں ہے, کیونکہ آپ ایک چھوٹا حصہ صاف کر کے بہا سکتے ہیں, ایک لامحدود حصہ جو ہے وہ بہا آپ اسے صفائی اس کی یا اس کو مینٹین رکھنا مشکل ہوتا ہے. جیسے میں نے ٹیمز کی ایگزامپل دی, یا دنیا میں کہیں بھی, شکاگو ہے, کہیں بھی ہے جہاں سے سٹی کے اندر سے ریور گزرتا ہے. تو یہ پلان تھا, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک چیلنج آیا. جیسے ہی اس ریور کو صاف ستھرا کر کے اس کے بینکس کو ڈیزائن کر کے آپ نے ایک گندے پانی کے جوہر اور نالے کو ایک صاف دریا میں کنورٹ کرنا تھا, تو کیا ہونا تھا, اس کے کناروں پہ آبادی شروع ہو جانی تھی, سب نے اٹریکٹ ہونا تھا, وہاں گھر بنانے تھے, وہاں لینڈ مافیا پہنچ جانی تھی, ان پلانڈ وہاں پر کنسٹرکشن ہونی تھی, اور وہ پھر ایک گندے پانی کا نالا ہو جانا تھا, اور ایک ان پلانڈ وہاں پر سوسائٹیز بن جانی تھی. تو اس کو سوچتے ہوئے جو آفٹر ایفیکٹس کو مائنس کرنے کے لیے ایک وہاں پر شہر کو پلان کیا گیا تاکہ وہاں پر ایک پلانڈ سٹی ہو دریا کے دونوں کناروں پہ. تو یہ تھا اس کا بنیادی آبجیکٹو. جب یہ منصوبہ آیا تو بنیادی اس کا جو آبجیکٹو تھا وہ انوائرمنٹ فرینڈلی تھا, ماحول کو بچانے کے لیے تھا. تمام تر کاوش اس ایک نقطے کے ارد گرد گھومتی تھی کہ انوائرمنٹ کو بچانا ہے. آف کورس جب آپ نے پبلک کا پیسہ سپینڈ کرنا ہے اور ملک کی اکانومی بہتر کرنی ہے تو آپ نے اس پروجیکٹ کی اکنامک وائبلٹی بھی دیکھنی ہے. تو پھر دن رات محنت کی گئی, اور پرائم منسٹر صاحب پچھلے ایک سال سے ہر روز تقریباً کنسٹرکشن کے اوپر خود میٹنگز لے رہے ہیں, ہر ہفتے تقریباً خود کنسٹرکشن پہ میٹنگز لے رہے ہیں, اور اس کنسسٹنسی کے ساتھ انہوں نے اس پروجیکٹ کو, جسے پہلے پریزیڈنٹ مشرف نے شروع کرنے کی کوشش کی, اس کے بعد شہباز شریف نے 2 دفعہ شروع کرنے کی کوشش کی, کیونکہ اس میں کمپلیکسٹیز بہت تھی. یہ پروجیکٹ کنسیو کیا گیا 3 دفعہ ہم سے پہلے, تینوں دفعہ اس پہ کوشش کی گئی, بٹ دے فیلڈ بیکاز پروجیکٹ واز ویری ویری کمپلیکس. پرائم منسٹر صاحب نے بھی جب یہ شروع کیا تو میں اس بات کا خود سے گواہ ہوں کہ ہماری پارٹی کے بہت سارے لوگ جن کی ایکسپرٹیز ہے اس چیز میں, انہوں نے ذاتی طور پر میرے سے بات کی کہ یہ پروجیکٹ ڈویبل نہیں ہے, یہ پروجیکٹ نہیں ہو سکے گا, کیونکہ یہ پہلے بھی نہیں ہو سکتا. ایک اور بڑی محترم شخصیت ہیں جنہوں نے مشرف کے زمانے میں جب یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تو ہی واز ون آف دا برینز جنہوں نے اسے کنسیو کیا, تو انہوں نے بھی یہی کہا. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ اس سے بھی کوئی 40 سال پہلے 50 سال پہلے بھی یہ پروجیکٹ کنسیو ہوا تھا, لیکن پھر مشرف صاحب سے بھی 40-50 سال پہلے, لیکن اس پہ تب بھی کام نہیں ہو سکا تھا. تو جنہوں نے مشرف کے زمانے میں کنسیو کیا انہوں نے بھی مجھے کہا کہ یہ ڈویبل نہیں ہوگا, بہت کمپلیکس ہے, بہت مشکل ہے. آپ کو پتا ہے عمران خان کو مشکل کام کرنے میں کبھی کوئی انہیں پرابلم نہیں ہوتی, وہ جت جاتے ہیں تو پھر اچیو کر لیتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اب 20 اپریل سے آپ دیکھیں گے کہ اس پروجیکٹ کے اوپر پراپرلی آپ کو لے کے بھی جائیں گے, وہاں پر پراپرلی گراؤنڈ پہ کام ہو رہا ہوگا. آلریڈی روڈز بننے شروع ہو گئے ہیں, ان کے کانٹریکٹس اوارڈ ہو گئے ہیں, وہاں پہ اس ٹائم سڑکیں بن رہی ہیں. 2 سڑکیں بنے گی, ایک کالا کھتائی انٹرچینج جو نئے سیالکوٹ لاہور موٹر وے ہے وہاں پہ کنیکٹ کرے گا, اور دوسرا جو لاہور کا رنگ روڈ ہے اس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ روڈ جو ہے وہ کنیکٹ کرے گا اس شہر کا. ان میں سے ایک سڑک کے اوپر آلریڈی کام شروع ہو گیا ہے,
اور اسی اپریل کے مہینے میں انشاءاللہ گراؤنڈ کے اوپر بھی کام شروع ہو جائے گا. تو یہ تو تھا انوائرمنٹ کی سائیڈ جو میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ یہ پروجیکٹ انوائرمنٹ کے لیے، اور انشاءاللہ جیسے جیسے یہ پروجیکٹ بڑھے گا انوائرمنٹ آگے بڑھے گا، اس کے ساتھ بہتر ہوگا، اور پرائم منسٹر صاحب کا جو خواب ہے وہ پورا ہوگا. اس کے 3 سے 4 فیزز ہوں گے اس پروجیکٹ کے. جو پہلا فیز ہے جو 18 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ اس سے فوری طور پر تقریباً 100 سے 150 بلین کا اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی. اور وہ جو اکنامک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوگی اس میں آف کورس آپ کا بلڈر، آپ کا ریل اسٹیٹ کے لوگ، آپ کا مزدور، آپ کا سریا بیچنے والا اور سریے کی فیکٹری کا مزدور، آپ کا سیمنٹ بیچنے والی فیکٹری اور اس کا مزدور، اینٹیں بنانے والے اور وہاں کے مزدور، اسی طریقے سے بجری اور اس میں شامل مزدور، یہ تمام لوگ جتنی بھی اس کی سپلائی چین ہوتی ہے اس پوری انڈسٹری کی، وہ تمام کی تمام اس سے مستفید ہوگی. تو انشاءاللہ اپریل 18 سے یہ پروجیکٹ جو ہے یہ انشاءاللہ اپنی پوری فلو کے ساتھ گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے، موسٹ پروبیبلی نیکسٹ ویک، انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب وزٹ بھی کریں گے لاہور کا، اور لاہور میں جا کے اس کے اوپر بریفنگز بھی لیں گے اس پروجیکٹ پہ بھی اور دوسرے پروجیکٹ پہ بھی. اس کے آگے جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جو آپ نے پچھلی دفعہ میرے سے بات کی، اور وہ تھی کہ ایک عام آدمی کو قرضہ بینک سے کب ملنا شروع ہوگا. کیونکہ آپ کو پتا پاکستان میں مارٹگیج کا کوئی قانون نہیں تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایسے ملک ہیں جہاں پہ 80% ان کا پوری لینڈنگ کا جو ہے وہ ہاؤسنگ پہ ہے. ہمارے ہاں وہ 0.25 بھی نہیں تھا، انڈیا میں 12% ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ بینکس جب لون دیتے تھے تو کوئی لا نہیں تھا جو پروٹیکٹ کرتا تھا کہ اس لون کو واپس لینا ہے، کیسے لینا ہے. تو مارٹگیج کے اب قوانین بن گئے. ابھی آپ سے ایک اچھی خبر اللہ کے کرم سے اور ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے ایک بہت اچھی خبر ہے کہ بہت ہی شارٹ ٹائم میں تقریباً 56 بلین کا اضافہ ہوا ہے مارٹگیج لینڈنگ میں. جو لینڈنگ 145 ارب کے اوپر تھی وہ اللہ کا شکر ہے آج 202 بلین کے اوپر ہاؤسنگ میں پچھلے 3 سے 4 مہینے کے اندر وہ پہنچ گئی ہے. تو یہ بہت ہی لینڈ مارک اچیومنٹ ہے اور ابھی اس کی شروعات ہے. ابھی اس میں بہت سارے بینک جو ہیں وہ نیچرل ہے وہ ریلکٹنٹ ہوں گے، ان کے امپلائیز ریلکٹنٹ ہوں گے بیکاز وہ ٹرینڈ نہیں ہے اس کے لیے. وہ یہ رسک اورس ایٹیچیوڈ ہوتا ہے بینکنگ سیکٹر کا ہمیشہ. اور ماضی میں بینکس کے لیے ہاؤسنگ پہ لون دینا اس لیے مشکل تھا کہ اس کو ریکور کرنا مشکل تھا کیونکہ کوئی قوانین نہیں تھے. تو تھوڑا ابھی وقت لگے گا بینکس کو بھی اوپن اپ ہونے میں، لیکن اس کے باوجود آپ کے سامنے جو میں نے فگر رکھی وہ بہت ہی حوصلہ افزا ہے. اور اس کے لیے پرائم منسٹر صاحب بھی خوش ہیں اور وہ پوری قوم کو مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے ہمارا یہ سیکٹر اٹھ رہا ہے اور ایک پازیٹیو اکنامک گروتھ ہو رہی ہے. اور اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں ان بینکس کے بھی جنہوں نے آگے آ کر سب سے زیادہ پرفارم کیا. میں چند بینکس کو اس کا کریڈٹ ضرور دینا چاہوں گا جنہوں نے اس میں بہت اچھا پرفارم کیا، جس میں میزان بینک ہے، الائٹ بینک ہے، دبئی اسلامک بینک ہے اور بینک آف پنجاب ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو میرے سامنے جو لگے کیمرے ہیں اور جن سکرینوں پہ میں نظر آ رہا ہوں اس کے اندر جو جفاکش ورکر دن رات کام کرتے ہیں ان تک بھی اس کے ثمر آتے ہیں، کیونکہ جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا پھل ہم سب کو ملتا ہے. تو آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ تقریباً 150 ملین کی یہ چند بینک، میں پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، یہ چند بینک آلریڈی ہاؤسنگ کے ان منصوبوں کی ایڈورٹائزنگ کر چکے ہیں اور آنے والے 2 سے 3 مہینوں کے اندر 200 ملین سے زیادہ کی ایڈورٹائزنگ کے اور پروجیکٹس وہ لے کے آ رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ نہ صرف سریا، بجری، اینٹ، سیمنٹ جو وہاں پر مزدور ہے نہ صرف ان کی انڈسٹری چل رہی ہے یا ٹرانسپورٹیشن والوں کی چل رہی ہے، بلکہ جو ثانوی انڈسٹریز ہیں، جو سپلیمنٹری انڈسٹریز ہیں جیسے کہ میڈیا. اور جب آپ میڈیا کی بات کریں گے تو اس میں پرنٹنگ پریس
اس میں بہت سارے بل بورڈز بنانے والے جن کو ہم ٹرانزٹ ایڈورٹائزنگ کہتے ہیں ڈفرنٹ وہیکلز کے اوپر، وہ تمام ایڈورٹائزنگ کی ڈفرنٹ فارمز جو ہیں وہ اس سے بینیفٹ اٹھائیں گی. اور بہت ساری، جب نئے گھر بنیں گے، اپارٹمنٹس بنیں گے، تو فرنیچر کی سیل بھی زیادہ ہوگی، کچن اپلائنسز کی سیل بھی زیادہ ہوگی. تو آپ دیکھیں گے کہ پورے کا پورا اکنامک چین اس سے ڈیولپ ہو رہی ہے، اور نمبرز آپ کے سامنے ہیں. تو ایک تو یہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنا تھا پوائنٹ. اور تیسرا پوائنٹ جو آپ کے لیے میں خوشخبری لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ لاہور میں منصوبہ آ رہا ہے، اس کے بعد اسلام آباد میں بھی آئیں گے انشاءاللہ. اس میں ریکویسٹ کی تھی کہ ہمارے میڈیا کے دوستوں کا کچھ کوٹا رکھا جائے، تو اس میں انشاءاللہ میڈیا کے دوستوں کا کوٹا رکھا جائے گا جو آپ کو افورڈیبل سستی ہاؤسنگ ملے گی. جو لوگ کوالیفائی کرتے ہوں گے اس بریکٹ میں، آپ کو پتا ہے کہ پہلے 1 لاکھ گھروں کے اوپر 3 لاکھ روپیہ گورنمنٹ نے سبسڈی دینی ہے. تو ایل ڈی اے کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ آ رہا ہے فلیٹس کا، اور ریکویسٹ کی تھی میں نے پرسنلی بھی، جو میڈیا ہماری ٹیم کے دوسرے دوست ہیں، شبلی صاحب ہیں، فواد چودھری صاحب ہیں، دوسرے دوست ہیں، انہوں نے بھی بالکل میرے سے زیادہ توانا آواز میں اس پہ بات کی تھی، شیخ رشید صاحب نے بھی. تو یہ پرائم منسٹر صاحب نے ڈائریکشن دی، تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم کوشش کریں گے کہ میڈیا کے دوست جو اس سیلری بریکٹ میں آتے ہیں، جن کے لیے یہ پروگرام ٹارگیٹڈ ہے، ان کو بھی اس میں انٹرٹین کیا جائے. تو یہ ایک آپ کے لیے اچھی خبر تھی. دوسری اکانومی کی بہت اچھی خبریں ہیں. اگر آپ دیکھیں تو حماد اظہر صاحب آپ سے زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے، لیکن اگر آپ دیکھیں تو گاڑیوں کی مینوفیکچرنگ جو مارچ کے مہینے میں ہے، وہ پاکستان کے پچھلے 30 سال میں اتنی مینوفیکچرنگ نہیں ہوئی جس کے ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں. تیسری بات اگر آپ دیکھیں کرنسی، تو جو روپی ہے وہ بیسٹ پرفارمنگ دنیا میں اس ٹائم ڈالر کے اگینسٹ بیسٹ پرفارمنگ جو کرنسی ہے، وہ اللہ کا شکر ہے وہ پاکستانی روپی ہے. اور بغیر اسحاق ڈالر میں کہہ دینے لگا تھا، اسحاق ڈار فارمولا کے، کہ جس میں قوم کے ڈالر پھینک کے جعلی طریقے سے ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کیا جاتا تھا، اور جس کی وجہ سے ملک کے اوپر قرضے بڑھتے تھے، باہر سے بوروئنگ کرتے تھے اور ڈالر ادھر جھونکتے تھے. آپ اللہ کا شکر ہے اب آرگینک طریقے سے ریالٹی کے ساتھ فگرز کو فج کیے بغیر جو وہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، آپ کا ملک جو ہے وہ اس کی اکانومی بھی بڑھ رہی ہے. وہ آپ بیلنس آف پیمنٹس دیکھیں، وہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ دیکھیں، آپ اپنی ایکسپورٹ دیکھیں، آپ اپنی لارج مینوفیکچرنگ کا جو سیکٹر ہے وہ دیکھیں، اور تو وہ تمام چیزیں بڑھ رہی ہیں. آخری ایک گل میں ہور کرنا چاہنا ہے جیڑی ساڈے کاشتکاراں بھراواں دی ہے. اس ویلے توریے دی سروں دی فصل اتر رہی ہے. اللہ دا شکر ہے کہ سروں دا ریٹ اس ویلے پنجاب دے وچ 4700 روپے تو لے کے 5000 روپیے من تے چل رہا ہے. آلریڈی جڑے کاشتکار نے، زمیندار بھرا نے، انہوں نے آلریڈی کماد جڑا ہے وہ 250 تو 300 اور 350 روپے تک بیچیا ہے. اس تو بعد یہ جڑی سروں دی فصل ہے، شہراں دے لوکاں واسطے میں دس دیاں کہ کماد اور سروں کٹھی بیجی دی ہے. تقریباً 1000 تو 1500 روپیہ 1 ایکڑ دے وچ جڑا بی پائی دا ہے سروں دا، او دی کاسٹ آندی ہے. اس ویلے ڈی اے پی دی کاسٹ 3500 دی، ایک توڑا او دا پیندا ہے. 2000 روپیہ یوریا دی کاسٹ سی، ایک توڑا او دا پیندا ہے. یہ تقریباً 7000 روپیے دی کاسٹ آندی ہے زمیندار دی. اور 2 پانی لانے نے، جے نہری پانی ہے تو 2 پانی کافی نے، سردیاں دے وچ پانی اننا کو ہوندا ہے. تے جے نہری پانی نہیں تے ٹیوبویل نہ جڑا پانی لانا ہے او دی کاسٹ ہونی ہے. تقریباً 25 تو 30 من ایک کلے دی سروں نکلدی ہے. اج تہاڈا او ہوندا ہے کہ سروں پہلے وڈی ہو جاندی ہے، سروں نو جڑا وڈیا جاندا ہے، تھلے چھوٹا کماد رہ جاندا ہے جنہیں دوسری فصل دینی ہے. یہ وچ وڈن دی، گاہن دی، او دی ہارویسٹنگ دے بھی کوئی پیسے نہیں دینے پیندے زمیندار نو. جڑے ہارویسٹنگ والے نے وہ تہاڈی سروں وڈدے نے، انہوں ہارویسٹنگ کردے نے، اور تہاڈی سروں تہاڈے گھر بوریاں وچ دے کے جاندے نے، اور تہاڈے کولوں جڑا لیندے نے او دی پرالی لیندے نے، جڑا او دا تنکا ہوندا ہے کیونکہ وہ پیپر دے وچ استعمال ہوندا ہے، وہ اپنی ہارویسٹنگ کاسٹ لیندے نے. تے زمیندار نو صافی تقریباً 1.25 لاکھ تو 1.5 لاکھ روپیہ 1 ایکڑ دا 4 مہینیاں بچ رہا ہے ایک ثانوی فصل دے اوتے. اصل اس قلعے نے جڑی فصل ہے، اس ایکڑ نے اصل فصل کماد دی دینی ہے.
ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਗੋਭੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਜਰ ਦਾ ਤੋੜਾ 150 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ है कि सब्जियां दी भी अल्लाह का शुक्र है कम तरीन कॉस्ट है। सो अल्लाह का शुक्र है ना सिर्फ महंगाई पे काबू पा रहे हैं, जिम्मेदार को भी खुशहाल कर रहे हैं और कंस्ट्रक्शन को भी कर रहे हैं जहां पे दूसरे मजदूर का होना है। तो कोशिश कर रहे हैं कि तमाम सेक्टर्स को, यहां पर सिर्फ इत्तेफाक फाउंड्री के लिए पॉलिसियां नहीं बन रही, यहां पर सिर्फ लंदन के फ्लैट बनाने की पॉलिसियां नहीं बन रही, यहां पर नियामत सरोया जिम्मेदार छोटा है या यहां पर एक बड़ा बिल्डर है या यहां पर एक मजदूर है, उन तमाम के लिए एक जैसी पॉलिसियां जो है वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि उन सब के यहां आसानी आए। यही प्राइम मिनिस्टर साहब का ख्वाब था और इसी पे काम कर रहे हैं। जी आपके सवाल देखिए, चीनी का पहली दफा पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। माफिया बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। उस माफिया को हाथ डालना आसान नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। माफिया को हाथ डाला है, उससे मुश्किलात आ रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माफिया के हाथ बहुत दूर तक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। किसी हुकूमत ने पहले ये क्यों नहीं किया? क्योंकि या तो वो माफिया का हिस्सा थे या वो माफिया से डरते थे। पहली दफा इसके ऊपर हाथ डाला गया है और इस पर हाथ डालने के साथ साथ पहली दफा अल्लाह का शुक्र है कि इन्हें अवाम के सामने भी लेके आए, इनकी प्राइस मुतय्यन की है। आज से पहले ये मुतय्यन करते थे इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है, इनकी लागत कितनी है। अब हमारी मिनिस्ट्री ने इनकी लागत मुतय्यन कर दी है। पंजाब ने नया लॉ दे दिया इनकी सप्लाई चेन पे और आपके सामने दूसरे तमाम प्रूफ भी ले आए जहां पर ये सट्टेबाजी कर रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जब एक दफा इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो फिर इंशाल्लाह लंबा अरसा ये दोबारा सट्टेबाजों का जो वायरस है वो दोबारा इस सिस्टम में नहीं आ सकेगा। इस पे मेरा जवाब ये है कि एक बेरंग सा मंजर है, जहां तक सोचूं जिंदगी में तेरे बारे में कहां तक सोचूं। बात ये है कि बाहर जाने को तो बहुत दिल से दिल कर रहा है, पापा के पास जाने को मरियम आंटी का दिल कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन डॉक्टर अदनान साहब की जगह अब कोई और डॉक्टर ही इस्तेमाल करना पड़ना है, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं रिपोर्टों को आगे पीछे करके झूठे आंसू बहाने के, अवाम उनको जान चुके हैं। अब वो दोबारा आए हैं, लेकिन इस दफा वो अपने साथ अपना झूठा मरीज नहीं लेके जा सकेंगे। इस वारी तुहानू उन्हां हस्पतालों च इलाज करवाना पैना है जिहड़े तुहाडे वालिद साहब ने और तुहाडे चाचा जी ने बना के दिते ने पिछले 35 साल दे विच, और हेल्थ कार्ड असी दे दिता है। अगर आपको और सफदर भाई को कोई मसला हो तो हेल्थ कार्ड इस्तेमाल करें। हेल्थ कार्ड ना इस्तेमाल, उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहां पर रब्ता करें। आपको पता है दिसंबर 31 तक पंजाब के तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड मिल जाएगा, जिसका मतलब है कि हर घराने के पास 7 से 8 लाख रुपए कम से कम होंगे अपना इलाज मुआवजा कराने के लिए। आज ही फैसला हुआ और असद उमर साहब ने ट्वीट किया है कि इस्लामाबाद के भी तमाम शहरियों को हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है बहुत जल्द, और केपीके के ऑलरेडी तमाम शहरियों को यह ऐलान हो चुका और इस 30 जून तक मुकम्मल हो जाएगा। तो इंशाल्लाह काफी बड़ी आबादी को हेल्थ के ऊपर कवर कर दिया गया है। देखिए, बात यह है कि पीटीआई का तो बहुत वाज़े स्टांस होता है। अदालतों का जो फैसला होता है हम उसका एहतराम करते हैं। फैसला हमें लगे हमारी फेवर में है या हमारी फेवर में नहीं है, हम हर सूरत उनका एहतराम करते हैं।
یہی ہمارے لیڈر عمران خان نے ہمیں سکھایا ہے اور یہی ہماری پوری کی پوری پارٹی پریکٹس کرتی ہے. اب آج کیونکہ فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا ہے, میں صرف بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون سی عدالت ہے. یہ وہی عدالت ہے جس نے مریم صفدر صاحبہ کو کیلبری فونٹ میں جعل ساز ڈکلیئر کیا ہوا ہے. یہ وہی عدالت ہے اور یہ وہیں پر واقع ہے عدالت. اسی عدالت کے معزز جج صاحبان نے آج فیصلہ دیا جو آپ کو پسند ہے. اسی عدالت نے نواز شریف صاحب کو ایک چور اور ایک جھوٹ بولنے والا ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو اگر آج کا فیصلہ آپ کو بہت قبول ہے تو پھر آپ کو اس فیصلے پر بھی قبولیت دینی پڑے گی, کیونکہ آپ میٹھا میٹھا ہپ اپ نہیں کر سکتے. ہم تو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, ہم آج بھی عدالت کے سامنے سرنگو ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا, بہترین فیصلہ کیا. پچھلی آپ کو پتا ہے ویک میں ایک جو چل رہی تھی پروسیڈنگز, اس میں غلط طریقے سے جج صاحب کے ریمارکس کو, ایک معزز جج صاحب کے ریمارکس کو رپورٹ کر دیا گیا, اور اس کے اوپر جو گالی گلوچ مسلم لیگ نون کے ان لوگوں نے نکالی جو ڈائریکٹلی مریم صفدر کے ساتھ لنکڈ ہیں, جن کو مریم صفدر ڈائریکٹلی نرش کرتی ہیں, سپورٹ کرتی ہیں اور پرموٹ کرتی ہیں, اور اس کا شگاف اس کے جو ثبوت ہیں وہ موجود ہیں کہ ان کو خود سے فالو بھی کرتی ہیں. میرے جیسا بندہ جس کو مریم صفدر جانتی بھی نہیں ہے, وہ کہتی ہیں کون شہباز گل, بعد میں میرے ایک ٹویٹ پہ انہیں جواب دینا پڑ جاتا ہے کہ میں کہیں نہیں جا رہی. اس طرح کے بندے نے صرف 33 یا 35 لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے, مجھے ایگزیکٹلی نہیں یاد. تو میرے جیسے بندے نے جس کو کوئی جانتا نہیں ہے, اور باجی مریم بھی نہیں جانتی, سوری آنٹی مریم بھی نہیں جانتی, اور اس نے تو 35 لوگوں کو فالو کیا ہوا ہے, اتنی بڑی لیڈر, تو انہوں نے اس طرح کے لچے لفنگے بے حیاؤں کو فالو کیا ہوا ہے جو معزز ججز کو گالی گلوچ کرتے ہیں. تو آنٹی جی خود ہی سوچئے, یہ مناسب رویہ نہیں ہے. عدالتوں کا ہمیں احترام کرنا پڑنا ہے, وہ آپ ہوں یا ہم ہوں, ہم سب کو عدالتوں کا احترام کرنا پڑنا ہے. آپ کے ہاں یہ ریت نہیں ہے سپریم کورٹ سے حملہ کر کے لے کے آج تک, لیکن اب آپ کو عدالتوں کے سامنے سرنگو ہونا پڑنا ہے.